برادران اسلام، صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی اور اس خوبصورت محفل کو سجانے والے، بنانے والے، اس میں تشریف لانے والے منتظمین، بالخصوص جناب قبلہ قاری شہزاد صاحب، جناب محترم قبلہ باروی صاحب، حضرت سیالوی صاحب، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں شہزاد صاحب کے تمام باہمت ساتھیوں کو داد تحسین پیش کرتا ہوں، جو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس سالانہ پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی نیکی اس وقت چھوٹی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے جب اس میں تسلسل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی نیکی چھوٹی ہو جاتی ہے جب اس میں انقطاع ہوتا ہے، ٹوٹتی ہے، کٹتی ہے۔ تو خوشی ہے کہ ہمارے یہ پیارے بھائی، ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ ساتھی مل کر اہل علاقہ اپنے اور ہم سب کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جھنڈا لہراتے رہے ہیں، سبحان اللہ، لہرا رہے ہیں، اور اس کو پوری ہمت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عموماً جو لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی ایک رسم ہے، سالانہ ریت ہے۔ تو گزارش یہ ہے، یہ ریت نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی طرح سچائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کے لیے جس طرح کلمہ لازم ہے، اسی طرح ختم نبوت پہ ایمان لانا بھی لازم ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بے دینی اور زندیقیت ہے۔ بعض لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا سرکار دو عالم کلمے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اقرار لیتے تھے؟ اور ہم کمزور لوگ جو بعض اوقات ان حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں، ہم سر جھکاتے ہیں، وہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ہاں، حضور کلمے کی طرح اپنی ختم نبوت کا بھی اقرار لیتے تھے، اظہار فرماتے تھے اور بار بار فرماتے تھے۔ لیکن میں اس سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے پیچھے صرف امت نہیں، رسول اللہ کی ذاتی قربانیاں، خود سرکار دو عالم کی جسمانی قربانیاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا ایک خوبصورت بیٹا تھا، اور سرکار دو عالم کا لخت جگر، نور نظر، حسن کا فیقہ، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ حضور اس کو سینے پہ لٹاتے تھے اور آپ خوش ہو کے فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ جب وہ وصال فرما گئے حضور کے بیٹے، آپ فرماتے لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا۔ اپنے بیٹے کو حضور نے اٹھا رکھا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور رو رو کے سرکار فرماتے تھے اگر یہ میرا بیٹا دنیا میں زندہ رہتا،
खाली नबी नहीं, सिद्दीक नबी होता। सुभान अल्लाह। ये वही बेटा है जिसको सरकार लेके जिसका जनाजा चल रहे थे, और हौसलों का पहाड़ नबी, अल्लाह। इल्म का कोहे गिरा रसूल, सारी कायनात के आंसू पूछने वाला नबी। आज मेरे हुजूर की पलकें भीग गई, टप टप मोती गरेबान, दाढ़ी मुबारक से गरेबान तक आए। और एक सहाबी हजरत साद ने कहा, वह अंत या रसूल अल्लाह, हुजूर आप भी रोते हैं? सुभान अल्लाह, क्या बात। आप भी रोते हैं? आपने आंसू पूछते हुए हजरत साद की तरफ देखा, फरमाया, या साद हाज़िही रहमत। फरमाया, ये जो मेरे आंसू हैं ये रहमत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये रहमत। और फिर अपने बेटे की तरफ देखा और पलकें पहले से ज्यादा भीग गई और पलकों के बंद टूट गए और रसूलुल्लाह की आवाज बुलंद हो गई। आपने अपने बेटे की तरफ तक के फरमाया, या इब्राहीम इन्ना लिफिराक़िका लमहज़ूनून, हम तेरी जुदाई में बहुत दुखी हैं। मैं कहा करता हूं, अगर ये लफ्ज जिंदा हो जाए तो इंसानों के कलेजे फट जाए। इसमें इतनी दर्द की बिजलियां, नबुव्वत का लफ्ज है कि इब्राहीम तेरा फिराक, तेरा हिज्र, तेरी जुदाई ने हमें गमज़दा कर दिया। और फिर जिस वक्त सहाबा हैरत से हुजूर को तकते, आपने फरमाया, औलादुना अकबादुना, तुम देखते हो कि मैं ज़ारो कतार जो बेटे की जुदाई में रोता हूं, हैरत से तकते हो। फरमाया, याद रखो, औलादुना अकबादुना, औलाद जिगर का टुकड़ा होती है। दूसरी हदीस में, सबरा तो फुआदी, ये जो बच्चे हैं प्यारे मेरे, ये मेरे दिल का समर है। नबी का दिल शजर है, नबी का बेटा उस शजर का समर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस बेटे के बारे में सरकार ने फरमाया, ये बड़ी अजब बात, उलमा की खिदमत में भी फरमाया कि जितने लोग दुनिया से जाते हैं, जितनी बड़ी शहादत पाते हैं, वो जन्नत की नेमतें आलमे बरज़ख में पाते हैं। लेकिन मुल्ला अली कारी कहते हैं, अजब हुजूर का बेटा अजब बा कमाल था, अजब बा कमाल था। इधर विसाल फरमाया, उधर कुदरत ने कानून को तोड़ के सीधा जन्नत पहुंचा। सुभान अल्लाह। मैंने कानून अर्ज किया है, जितने बड़े से बड़े शहीद सब आलम बरज़ख में हैं अब तक। ये हदीस आपने सुन रखी होगी। मेरे हुजूर रोते थे, फरमाते थे, मेरे इब्राहीम के लिए रब ने जन्नत में दाया मुंतखब फरमाई है, जो उसे वहां दूध पिला रही है, खिदमत फरमा रही है। मैं सदके तेरे मदनी मेरे, मदीने में डेरे, जन्नत में तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं समझे ये बटेरे, ये पढ़े लिखे वछेरे, हुणवत सानू कौन न खेड़े, खेड़े भैड़े करन बखेड़े, हुणवत सानू कौन न खेड़े। पल पल बाह सिरांदी है, अजकल अख फुरकांदी है, कई खबर विसाल दी आंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने गौर किया इस हदीस पे, फरमाया, मेरा बेटा आलम बरज़ख में, कब्र में नहीं, सीधा जन्नत में। क्या बात। इससे पता ये चलता है, रब महबूब की खुशी के लिए अपने कमानीन को तोड़ देता है।
सिलसिले यार के जो सारी बागें माही की तरफ मोड़ देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नत वाले खुलेंगे दरवाजे जब हुजूर इफ्तिताह फरमाएंगे। आप समझदार हैं, जब तक बाकायदा इफ्तिताह ना हो तब तक सौदे बिकते नहीं। बाकायदा इफ्तिताह, हुजूर फरमाते हैं आना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह। फरमाया जब तक मैं जन्नत का इफ्तिताह नहीं फरमाऊंगा न कोई नबी जन्नत में जाएगा न कोई रसूल सुभान जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आप तो अभी तक बाकायदा फिर तो आए हैं लेकिन बाकायदा वो वाला इफ्तिताह नहीं फरमाया। फरमाया कुछ कुछ वो भी होते हैं जो इफ्तिताह से पहले ही अंदर जाते हैं, वो असल में अंदर वाले कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये मेरे नबी के उस बेटे का कमाल है कि पहले इस्तिकबाल है बाद में इफ्तिताह वाला हाल है, क्योंकि ये आमिना के लाल का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप समझ गए कितना प्यारा है। और फिर ये हदीस फरमाया अगर ये मेरा ये लख्ते जिगर बिल फर्ज महाल अगर जिंदा रहता तो ये क्या होता? सिद्दीक नबी होता, सिद्दीक नबी होता। अब हम क्या समझे, हम क्या समझे? फरमाया खत्मे नबूवत का ये जश्न मनाने वालों, दूर से आने वालों, इनकी मदद फरमाने वालों, कान खोलो ओ मेरे शौकत टाउन के ढोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुसी भी कुछ बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी आवाज क्लियर और सिंगल वो इको शरीफ होते होंगे ना शौकीन लोगों एक बारी आ करे ते त्रै बारी आ दी फिर आवाज नहीं, बस सिर्फ समझना समझाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने गौर पर इतनी बड़ा इज्जत वाला शान वाला बेटा और मेरे हुजूर ये कह गए कि अगर जिंदा रहता तो सिद्दीक नबी होता। सिद्दीक नबी होता। सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फिर ये क्यों ऐसा हुआ? सुभान अल्लाह। असल सवाल अब समझ में आया कि खलीलुल्लाह का बेटा इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी बने, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी बने, और फिर आगे हजरत याकूब का प्यारा यूसुफ भी नबी बने, दाऊद अलैहिस्सलाम का प्यारा सुलेमान नबी बने। ये क्या हुआ कि जो जूनियर थे उनकी आल नबुव्वत के मनसब पे सरफराज और जो सबका सरदार है, और सरदारी भी छोटी मोटी नहीं। सरकार फरमाते हैं कि अना खतीबुहुम यौमल क़ियामा इज़ा अनफतु, अना मुबश्शिरुहुम इज़ा याइफु। जब नबी रब के जलाल को तक के कांपने लगेंगे और कहे उठेंगे कि आज माफी तलाफी का कोई वक्त नहीं है, आज रब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सरकार फरमाते हैं वो मैं हूँगा जो उनको आस दिलाऊंगा, उम्मीद आस की मैं तुम पर खिलाऊंगा, उनको नाउमीदी से बचाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाया क़यामत के दिन हर जुबान पे ताला होगा, आना खतीबुहुम, सिर्फ कल्ला मैं मोहम्मद बोलने वाला। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात।
لیکن یہ کیا ہوا مولا، ان کے بیٹے نبی بنے اور میرے پاک نبی کا بیٹا وہ تو نے جوان ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیا، اللہ جوان ہونے سے پہلے پہلے ہی اٹھا لیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اپنے بیٹے ہوں نا سہارا ہوتے ہیں، بے شک پرائے بیٹے کام نہیں آتے، آتے ہیں کوئی اس موڑ پہ چھوڑ گیا، کوئی اس موڑ پہ چھوڑ گیا، ہاں جی اپنا بیٹا اپنی جان اپنا جگر ہو اپنے گھر ہو، سبحان اللہ اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بے نیازی دیکھو، جن نبیوں کو کسی کو ایک قوم کا نبی بنایا، کسی کو ایک بستی کا نبی بنایا، اور کسی کو ایک ٹاؤن کا نبی بنایا، کسی کو گن گن کے امت عطا کی کہ اتنے امتی تیرے، لیکن جس کے ذمے ساری کائنات لگائی۔ واہ واہ سبحان اللہ چاہیے تو یہ تھا میرے نبی کے بیٹوں کی قطاریں ہوتی، واہ واہ ادھر بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے، تاکہ ابو جہل آنکھ اٹھا نہ سکے، کوئی مردود ابو جہل کوئی آگے آ نہ سکے، لیکن جس کے ذمے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایمانداری کل کائنات اور تنہا کر چھٹی یار دی ذات، ہائے ہائے ہمیں سمجھ نہیں آئی تیری یہ بات، اللہ اکبر ادھر ہوتی رہی برسات پہ برسات، ادھر کلی رہ گئی مدنی کی ذات، واہ واہ الٹا یہ فرما دیا علم یجدک یتیمن فآوا، بے نیازا بے اندازہ کیا سمجھے، تو پھر سمجھو نا، اسی لیے تو یہ کانفرنس کروائی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ کوئی لنگر کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ والا لنگر سمجھانے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے یہ کانفرنس کرواتے ہیں تاکہ یہ موتی ہاتھ آئیں، خالی جھولی آئیں، جھولیاں بھر کے جائیں، سبحان اللہ تن نہ پلے من پلے، سبحان اللہ تن کو بازاروں میں بڑا پالا بڑا سنبھالا، اب دل میں بسا کملی والا، واہ واہ تاکہ قبر میں ہو جائے کھول کے اجالا۔ واہ 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 سبحان اللہ اس لیے اب سوال آپ سمجھ گئے کہ میرے نبی کے اتنے پیارے بیٹے کو رب نے جوانی نہ ہونے دی، پہلے ہی اٹھا دیا، مولا یہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ اللہ جواب سنو، اور یہ موتی ہیں، ان کو چنو، چن کے سر چنو۔ واہ 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 گویا رب نے اپنے محبوب سے رابطہ کیا، میرے حبیب، آہا میرے حبیب واہ واہ یہ بیٹا تیرا، اور تیرے جیسا حسن، تیرے جیسا قد، تیرے جیسی کمر، واہ حسن عین محمد عربی ہے۔ ہائے ہائے واہ 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 اللہ میرے حبیب، اب مسئلہ یہ ہے کہ یا بیٹا رکھ یا ختم نبوت رکھ۔ واہ واہ میں تھوڑا سا اور کھول دیتا ہوں، یا بیٹا بچا یا ختم نبوت بچا۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر تیرا بیٹا جوان ہو جائے ہائے ہائے اور نبوت نہ ملی تو تیرے بیٹے کی عزت نہیں رہتی۔ ہائے ہائے بھئی سب نبیوں کے بیٹے نبی بنے، اکثر نبیوں کے، لیکن جو محبوب ہے، محبوب کا بیٹا جوان تو ہو جائے نبی نہ بنے، فرمایا تیرے بیٹے کی عزت نہیں رہتی، اور اگر تیرے بیٹے کو نبی بنا دے پھر ختم نبوت نہیں رہتی۔ اللہ اکبر اب تجھے انتخاب کا حق دیتے ہیں، یا اپنا کلیجہ بچا، ہائے ہائے
یا اپنی جان بچا، اپنا جگر بچا، اپنا نور نظر بچا، یا پھر ختم نبوت کا نگر بچا۔ اللہ گویا نبوت نے یہ فیصلہ کر دیا، مولا اگر میرا بیٹا جائے گا میرا کلیجہ کٹے گا، چوٹ میرے سینے پہ لگے گی۔ اگر ختم نبوت نہ رہی تو امت کی ایک ایک پتی بکھر جائے گی، لٹ جائے گی امت، دین کا کچھ بھی نہ بچے گا، کیونکہ یہ جو ختم نبوت ہے، حضرت اقبال کہتے ہیں لا نبی بعدی ز احسان خدا پردہ ناموس دین مصطفیٰ، دین کی آبرو ختم نبوت میں ہے، دین کی ناموس ختم نبوت میں ہے، قرآن کی عزت ختم نبوت میں ہے۔ اگر ختم نبوت نہ رہی تیرے دین کے اوپر یتیمی کے بادل آئیں گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ آپ نے غور فرمایا، سرکار نے ہاتھ اٹھایا، سرے نیاز جھکایا، سن خدایا میں نے اپنا بیٹا ختم نبوت کے نام لگایا، اللہ اکبر، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہتا پھرے کہ جو ختم نبوت کے تاج والا تھا، جو ختم نبوت کے راج والا تھا، اس نے خود کون سی قربانی دی؟ فرمایا میری امت میری راہ پہ چلتے آنا، اندازہ فرمانا، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو میں نے بیٹا دیا، تم بھی بیٹے نہ بچانا۔ اس لیے اب کوئی بڑے سے بڑا چور آئے، چاہے امرتسر سے آئے چاہے من لاہور آئے، ہم بڑے سے بڑا حسین سے حسین ہم کر دیں گے اسے پیوند زمین، لیکن یہ جو قادیانی ہے یہ تو سر سے لے کر پاؤں تک نری شیطانی ہے۔ اور پھر حسن تو کیا ہوتا، عجیب قسم کا عیانا ہے، آنکھ سے بھی بدبخت واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ منہ نہ متھا جن نے سور پہاڑ ہوتا، جن کی کیوں توہین کرتے، نہ مراد بدبخت کی نہ عقل نہ شکل، وہ میرے نبی کے مقابلے میں وہ آئے، یہاں تو یوسف بھی میرے نبی کو تک لے تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دے، یوسف بھی میرے محبوب کی رانائی کو تک لے، آئینہ دیکھنا چھوڑ نہ دے بلکہ آئینہ توڑ دے، موسیٰ تک لے تور بھول جائے۔ سبحان اللہ۔ سرائیکی زبان میں کسی نے کہا ہا یوسف سونا، ہا یوسف سونا بے شک ہا، انکار نہیں، بار سب تونوں تے پورا سمجھ آوڑا، ہا یوسف سونا بے شک ہا، او مہک نام دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بارے رسال یا رسول اللہ، بارے رسال یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت،
زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو قادیانی کہتا تھا جب پکڑا نا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا نے، ادھر مہر علی شاہ نے، ادھر جماعت علی شاہ نے، جب گردن کو پکڑ کے مروڑا، اوپر اٹھایا پھر فاروقی کوڑا، تو شیطانوں نے آپس میں سر کو جوڑا اور ابلیس کی طرف منہ موڑا. اب انہوں نے کہا یہ قرآن مجید کو جو تو کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو کتاب تو کہہ رہی ہے کہ نہ کوئی نکر خالی ہے. بھئی نبی یا کوئی بھی بندہ تب آئے کہ جب اس کے لیے کوئی جگہ پائی جائے. اب یہ کرسی آپ نے میرے لیے رکھی ہے تو یہ کرسی کی جگہ اتنی ہے کہ صرف میں بیٹھ سکتا ہوں، یا مجھے اٹھائیں پھر دوسرا بندہ بٹھائیں. آپ ایک ہی میں دونوں کو ٹھونس رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا تو جگہ پائی جائے یا جانے والا کوئی کام ادھورا چھوڑ جائے، یا جانے والا کوئی کام ادھورا چھوڑ جائے، آنے والا پورا کرنے آئے. نہ جگہ باقی ہے. سیدھا سیدھا کہوں، میرے نبی نے یہ جو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر ایبیلیٹی صلاحیت نبوت کے لیے دیکھی جائے تو عمر میں تمام سبحان اللہ صلاحیتیں ہیں، نبی بن سکتا ہے، پر کیوں نہیں بنا؟ فرمایا اس میں صلاحیت تو ہے پر پیچھے ویکنسی کوئی نہیں. کیا بات، ویکنسی ہے نہیں کہ تو درخواست چکی کھڑوتا ہے کوڑیا. ویکنسی ہوتی تو صدیق میں کون سی کمی تھی؟ اگر ویکنسی ہوتی عمر کے لیے تو نبی نے خود بولا تھا، اگر ویکنسی ہوتی علی علی ہے، عثمان ہے، کائنات کی جان ہے، حسین میں کون سی کمی ہے، حسن میں کون سی کمی ہے؟ وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک تھے ہی محمد عربی کی تصویر. سبحان اللہ. اگر نبوت ملتی انہیں ملتی، تو کدھر سے آیا؟ امام احمد رضا نے بڑی پیاری بات سنو گے، سب سنو گے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر نبی، اللہ تعالی اگر نبی بانٹتا میرٹ پر، اگر اللہ نبی تقسیم کرتا امتوں میں معیار بنا لیتا کہ جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا اسے آدم دوں گا، جو اتنے نمبر لے گا اسے نوح علیہ السلام عطا کروں گا، جو اتنے لے گا اسے موسیٰ، جو اتنے لے گا اسے عیسیٰ، جو اتنے لے گا اسے یوسف، جو اتنے لے گا اسے فلاں نبی دوں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سراپا محبت سراپا شفقت آپ کہتے ہیں کہ شکر اللہ میرٹ تے نبی نہیں ونڈے، اگر میرٹ تے نبی ونڈدا سارے پلے تے کھ نہیں. ہمیں تو نبی ملنا ہی کوئی نہیں تھا. اللہ نے میرٹ کو اٹھایا، فضل کا می ورسایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نکمے آدھے حصے ہوتا اپنے یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول کی بات ہے. صلی اللہ میرے پیارے نے صحیح نعرہ لگایا. اب میں نکما آدمی، میں اکیلے بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانکوں، اللہ جانتا ہے کھک نہیں. کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی فقیر صاحب ہے، کسی کے پلے کھک نہیں ہے. ہم کس ماں پہ اس سے اس کا محبوب مانگتے؟
ہمارا منہ ہے اللہ سے اس کا محبوب مانگتے. جس محبوب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو پہلو میں کھڑا کر کے اور مفت میں نہیں کعبہ بنا کے, آپ نے غور نہیں فرمایا, مفت میں نہیں مانگ رہے, خدا کا گھر بنایا, پھر گھر کا سائے تلے ایک نبی ادے دونوں نے جھولی کو پھیلایا. مولا مفت منگن نہیں آیا. میں نے چھلانگیں لگائی ہیں آگ میں نے چڑیاں رکھی ہیں اسماعیل کی گردن پہ, میں نے گھر چھوڑا, میں نے در چھوڑا, میں نے کیا کیا قربانی نہیں دی, اب تیرا گھر بھی بنا دیا ہے. اتنا تو کر سکتا ہے. فرما ربنا فیہم رسولا, میں اپنے شام کی فلسطین کی خیر نہیں مانگتا, تیرے اپنے نگر کی خیر مانگ رہا ہوں. اپنے گھر بسانے کے لیے میری جھولی میں ڈال وہ آمنہ کا لال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو عربی ہے, میرا بلے شاہ بولا, کیا بولا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عربی تو ہم چونکہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. ربنا وابعث فیہم رسولا, بلے شاہ جب بولتا ہے تو 2 ہتھڑ بولتا. سبحان اللہ. بلے شاہ نے سیدھا کہا, لیکن چکر اس نے بھی لمبا لگایا, کچھ کو سمجھ آیا کچھ کو نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ اکو رانجھا مینو لوڑی دا. سبحان اللہ, اکو رانجھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں نے لگ گیا ایویں ہی مانجا, بچ کتوں آ گیا رانجھا. میرا رانجھا ہن کوئی ہور. ایک اور علی حیدر شاہ کہتے ہیں الف الست ازل دی یاری, لگ رہی ہیر یتیم دی ہے, نی میں بچ رسول رانجھا ڈٹھا مینوں قسم تے عظیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیڑا اندے موڈے اتے کملی مزمل والی, ہاتھ کھنڈی حامیم دی ہے. علی حیدر شاہ رانجھا اج پچھاتا, او تے ظاہر صورت میم دی ہے. تے بلے شاہ کہتے ہیں اکو رانجھا مینو لوڑی دا, اکو رانجھا دوجا کوئی نہیں, اکو رانجھا مینو لوڑی دا, جدے سر تے میم مروڑی دا, جدے سر تے میم مروڑی دا, آپ تے ٹر جاندا نال منجھیندے, منتاں کر کر موڑی دا, اکو رانجھا مینو لوڑی دا. خلیل اللہ جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں, رب آکھیا ویکھاں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے لگا رہے ہیں, دعاؤں پہ دعائیں ہیں, یا اللہ مجھے ان کا امت ہی بنا دے, یا ان کی امت کو میری امت بنا دے. فرمایا امت بھی گئی, نبی بھی ان کا, اسی لیے میں صدقے اپنے نبی کے. میرے حضور فرماتے تھے, ہمیں فرماتے تھے تم میرا حصہ میں تمہارا حصہ, ہو گیا سارا قصہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سبحان اللہ. فرمایا تسی میرے واسطے تھے, میں تہاڈے واسطے. واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے یہی بات کی. وہ کہتے ہیں اللہ اگر میرٹ پہ نبی بانٹتا, ہمارے حصے میں کوئی نبی نہ آتا. اللہ نے کرم کا میم برسایا, ہائے ہائے, تے اساں سب تو نکمیاں دے حصے آمنہ دا لالا, خدا اپنا ماہی آیا. یہ کوئی چھوٹی ونڈ ہے. آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہن اسی بھی اننے بے وفا تے ہر جائی تے نکمے تے نکارے نہیں کہ رب نے فضل فرمایا, یار سانو عطا فرمایا تے نالے آکھیا دھیان کریا جے اے موسیٰ نہیں. ہائے ہائے, سبحان اللہ. حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی ہمارے پیر بھی جب بولتے ہیں تو ٹھیک بولتے ہیں. ہائے ہائے, سبحان اللہ. حضرت ابو الحسن شاذلی آپ فرماتے ہیں باقی جتنے نبی تھے سارے کے سارے نبی اللہ تعالیٰ عطیہ تھے.
اور محبوب ہمارے ہدیہ تھے. واہ 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 سبحان اللہ. اب ذرا فرق سمجھیں, سارے نبی عطیہ تھے اور ہمارے آقا ہدیہ تھے. آپ فرماتے ہیں جو عطیہ ہوتا ہے وہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے, وہ بھکاریوں کو دیا جاتا ہے, اور ہدیہ یاروں کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. رب نے باقی نبی باقیوں میں بانٹے, لو عطیہ, او محتاجو, او منگتو, لو تمہیں عطیہ دیتا ہوں. لیکن جب ہماری باری آئی فرمایا تم وہ نہیں ہو. مولا ہم کون ہیں؟ فرمایا تم سے ہمیں پیار ہے, اس لیے تمہارے لیے منتخب کیا اپنا یار ہے, اور ہمارا بھی اس کے ہاں بڑا وقار ہے, اور قرآن میں اس کا کھلا اظہار ہے. فرمایا کنتم خیر امت. سبحان اللہ. تمہیں دنیا جو کہتی پھرے, لیکن رب نے جو ہمیں ٹائٹل دیا ہے وہ ہے کہ تم بہترین امت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھی کدے غور کیتا, اسی نکمے نہیں, اسی بہترین ہاں. سبحان اللہ. یہ ٹائٹل کسی مولانا صاحب, کسی مدرسے, کسی یونیورسٹی نے سانو نہیں دیتا, اسی دا رب نے دیتا. واہ واہ سبحان اللہ. دوسرے مقام پر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم, فرمایا کہ تسی کوشش اپنی پوری کرنا. ربا او کیوں؟ فرمایا پہلے میں نبیاں دے پیچھے نبی بھیجدا رہا, اور یار تے نبوت تے کر دیتی ختم, اور نبی نہیں بھیجا گا, پوری امت بھیج چھٹی. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واسطے ایک کدے نہ سوچیا کرو جی ایک کم قبلہ پیر صاحب دا ہے, ایک کم خطیب صاحب دا ہے, ایک کھوکھے والے دا بھی کم ہے, واہ واہ سبحان اللہ. ریڑھی والے دا بھی کم ہے, سبحان اللہ. جی دکان والے دا بھی کم ہے, تے مسیت والے دا بھی کم ہے, تے میری ماں تے بہن تے بچی دا بھی یہ کم ہے, کیونکہ امت سارے شامل, یہ نکلے بچیاں دا بھی کم ہے. سبحان اللہ. کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں نے پوری امت کو چن لیا ہے. کس لیے؟ آگے سن لیں. فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. فرمایا تم جو امت ہو نا, تمہیں چنا ہے اور تمہارے اوپر اپنا رسول شہید بنایا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور پوری انسانیت پہ تمہیں میں نے نگران بنا. سبحان اللہ. آپ میں بھی ہم سارے, اور ہم سب کو لفظ کیا کہا؟ وَاجْتَبَاكُمْ, تمہیں چنا ہے. سبحان اللہ. تمہیں سنا ہے. چنن کا کبھی سوچیا جی تم چنی ہے. سبزی منڈی دا پھیرا چودھری راجہ خواجہ جٹ بٹ صاحب نے پایا, تے مہمان کوئی بڑا اچا آیا, تے انہاں ریڑھی والے کول جا کے فرمایا مہمان VIP آیا, تے سیب خریدنے, تے پیسے تیری مرضی دے, تے سیب میری مرضی دے. وہ پہلے تے آخدا سی نہیں, انہیں جدو پیسے تک کے انہیں آخیا لے چون لے, تے سمجھدار بندہ سی, تے انہیں آخیا اے دے دے, اے داغی یہ پیچھے کر, اے پھسیا ہویا اے بھی پیچھے کر, انہوں ایک کالا ٹکا ہے اے بھی پیچھے کر. 20 کلو دے وچوں 10 کلو لیکن چوڑ کے, لیکن اس کے چننے میں کمی ہو سکتی ہے. آپ پوری جماعت جائیں چن چن کے لائیں, کہیں نہ کہیں داغی ہو سکتا ہے, لیکن جب رب نے چنا ہمیں, کیا سمجھ کے چنا؟ پہلے ہمیں چنا, پھر پتا چلا اپنے یار کے لیے چنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کوئی ہمیں یہ بتائے ہم اگر داغی باغی تاغی نکمے نکارے کیوں لگتے ہیں اس کو پیارے؟ سبحان اللہ. اس لیے ہمیں اس نے چنا کہ تم میرے نبی کی ختم نبوت کے بعد یہ ڈیوٹی دو گے
جو ڈیوٹی نبھا رہا ہے وہ اپنے چنے ہونے کا وعدہ نبھا رہا ہے، اور جو چپ کر کے جا رہا ہے وہ صرف مچھ کی طرح کھا رہا ہے۔ تانوں بھی کوئی سمجھ آ رہا؟ اے بندہ ڈنگراں دی طرح صرف کھان واسطے بنیا ہوندا تے پھر اے ڈنگر ہوندا، ڈنگر نہیں اے انسان ہے، انساناں دی جان ہے، اے بندہ مسلمان ہے، اے نبی دے اوتے قربان ہے، اے ہی بولدا رب دا قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے ختم نبوت کا کام ہر بندہ مومن، عورت ہو، مرد ہو، جمع ہو، فرد ہو، جز ہو، کل ہو، سب پہ لاگو۔ اسی لیے میرے نبی نے اپنا بیٹا دے دیا، اپنا بیٹا دے دیا، اور بعد میں آنے والوں نے پھر بیٹے بچائے نہیں۔ ایک بی بی تھی، احد کا میدان تھا، اور میرے نبی کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی، ایک تیر نہیں ہزاروں تیر، اور کلہ نبیوں کا تیر۔ ہر کافر کی کوشش تھی کہ نبی کو گھائل کر دو، کیونکہ اصول یہ ہے کہ اگر سالار گر گیا تو پاسا پلٹ گیا، ہر تلوار نبی کی طرف، ہر تیر میرے نبی کی طرف، اور غلط فہمی بھی پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ جب غلط فہمی طوفان کی طرح پھیلی تو غلط فہمی نے اثر یہ کیا کہ 15 صحابہ کے علاوہ کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر روتا جا رہا ہے کہ اب لڑے تو کس کے لیے، اب لڑے تو کس کے لیے؟ جو بچ گئے تھے وہ کہتے تھے اب بچے تو کس کے لیے؟ وہ چند تھے، وہ میں نے گن کے بتائے، اتنے تھے جو حضور کو اپنے گھیرے میں لے کے ہر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے، اور تیروں کی بارش ہوئی۔ ایک میرے نبی کا غلام تھا، ابو طلحہ اس کا نام تھا، اور ڈھال بننا اس کا کام تھا۔ آئے جو تیر، ہاتھ چھلنی، بازو چھلنی، سینہ چھلنی، چھانڑی کی طرح ہو گیا بدن، لیکن محفوظ ہے بدنی سجن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک عورت تھی جدھر تیر آتا چھلانگ مارتی، کوئی تیر یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تھی، ہر ایک کو حضور نے تکا تھا۔ جب حضور جا بیٹھے مدینے، ٹھنڈے ہوئے مسلمانوں کے سینے، کھل گئے سارے نگینے، اور بولے میرے حضور، فرمایا جب کافروں نے ہم پہ حملہ کیا، عجیب تھا میدان احد کا نظارہ، میں جدھر دیکھتا تھا نظر آتی تھی ام عمارہ۔ کون نظر آتی تھی؟ ام عمارہ۔ وہ بی بی ام عمارہ کو ایک ظالم نے جو حضور پر پین پہنچا تھا، تلوار مارنا چاہتا تھا، بی بی نے شہباز کی طرح اڑی، اور وہ تلوار جو گری یہاں پر بی بی نے کھائی، اور یہاں سیدھی اندر چلی گئی، کھینچی تو یہاں گڑھا پڑ گیا۔ اب پٹیاں لگا کے آ بیٹھی، میرے حضور نے فرمایا ام عمارہ مانگ، یہ بھی نہیں مدنی دے رنگ منگ، تے بی بی نے منگیا کی، بی بی آکھیا لجپالا یہ دین تے آ گئے ہو، کرم فرما سکدے ہو، سانو اپنے نال جنت میں بسا سکدے ہو۔ اس کو کہتے ہیں تجھ کو مانگوں تجھی سے مانگوں، کہ سبھی کچھ مل جائے 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ کچھ اور مانگنا میرے مذہب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ یہ بی بی عمارہ، اور پھر یہ نہ سمجھے کہ بی بی ام عمارہ اکیلی تھی، بیٹے بھی ساتھ لے گئی، بیٹے بھی ساتھ لے گئی تھی، اور بیٹوں کو کہہ کے گئی تھی کہ میں تو انہوں بچان واسطے نہیں، قربان ہو جان واسطے لے کے جا رہا۔ یہی بی بی تھی
جس کا ایک بیٹا حضرت حبیب تھا جس کو میرے نبی نے مسیلمہ کذاب کے پاس سمجھانے کے لیے بھجوایا، وہ غدار نبوت، جھوٹا باغی، نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب نام آپ نے سنا ہے، اس ظالم نے حضرت حبیب حسن کا پیکر، بالکل چڑھتی جوانی، اپنے باپ کی عظیم نشانی، اس نے حضرت حبیب کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا نبی مدینے والا بھی ہے، میں بھی ہوں۔ حضرت حبیب نے جب اس نے کہا نا میں بھی ہوں، آپ نے سر ہلایا۔ اب اس نے کہا دیکھ اب تو میرے قبضے میں ہے، اور یہ دیکھ میرے ہاتھ میں ٹوکا خنجر ہے، میں تیرے جسم کے پرزے پرزے کر ڈالوں گا، یہ دیکھ سنگینیں تیرے اوپر تنی ہوئی ہے، موت تیرے اوپر بالکل رقص کر رہی ہے، اگر جان بچانا چاہتا ہے تو میری نبوت کا اقرار کر۔ اب اس نے کہا اتشہدو انی رسول اللہ، اس کا معنی ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جب اس نے حضرت حبیب کو یہ کہا، آپ نے فرمایا انا اسم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، آنا اسم، سبحان اللہ، مینو سنیدا ہے بالکل کم، میں نہیں سنیا تو کی آکھیا؟ انہیں زور لایا، انہیں آکھیا اتشہدو انی رسول اللہ، آپ نے فرمایا انا اسم، مینو نہیں سنیدا۔ اس نے فٹ، وہ بھی مکار تھا، اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ آپ نے پھڑک کے کہا نعم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں۔ انہیں آکھا بس صدقے جان میرا ذکر آندا ہے تے تو کنوں ڈورا، تے انہاں دا مدینے آلے دا ذکر آندا تے سندا ہے ڈوڑا چوڑا، ایک ہی چکر ہے، میرا نا آندا ہے تینوں سنیدا نہیں، او دا نا آندا ہے تو جھمراں پاندا۔ حضرت حبیب نے کہا قسم سے اس کے سوا نہ کوئی آنکھ میں آتا ہے نہ کوئی سمجھ میں آتا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ نے غور فرمایا، کہتا جب اس جھوٹے کا نام آتا تو فرماتے سنائی نہیں دیتا۔ واہ واہ بے شک، میں اردو چ کیا دن ڈورے نو جی بہرا سویرے آکھن گے مولوی آپس سے چلا لگی قادری صاحب بیچارے دی اردو بڑی کمزور سبحان اللہ، گلی گلی وچ شور ہے قادری ہوراں دی اردو بڑی کمزور سبحان اللہ، اسی کی کریے پنڈی نہیں لاہور ہے، اس واسطے اردو کمزور ہے۔ سبحان اللہ، ایک مولانا صاحب ایک دوجے نو آکھیا ایک جگہ تے میں نو آ کے آکھیا، میں کہ تو کیڑا غالب دا بھتریجا لگدا؟ ہائے اس صحابی نے، اس جوان نے کہا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے کہا محمد عربی کو نبی مانتا ہے؟ کہا نعم نعم نعم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں آکھا اتھے ہاں 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 تے ساڑی بھری نا نا نا۔ انہوں نے کہا تو 3 مرتبہ نا کہتا ہے ساری زندگی نا، ایک مدنی تے ہاں، تھوڑے جگ سارا پیار سنگار کرے، میرے مدنی سئی تو ہے چن
इदी सूरत वखरी, इदी सीरत वखरी, इदी जुल्फ दे वखरे पेचन, इंदे बिन डिठियां सब अर्शी फर्शी, इंदे नाम तुझे दे गए वेचन। फिदा सै ससियां टुरियां, सै पुनल टुरे सट के जन। उसने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने खंजर धारीदार मंगवाया और आपको रस्सों में जकड़ के बिठाया और एक पांव की उंगलियों को काटा। कहा अब भी वक्त है, जान बचा। एक एक बंद को काटा, एक एक बंद कटे और हबीब नारा लगाए, मेरा मदनी मेरा हबीब है, मेरी जान के अब भी करीब है। ये मेरा बुलंद नसीब है कि बंद बंद कटवा रहा हूँ, खत्मे नबूवत का अलम लहरा रहा हूँ, क़यामत तक आने वालों को सबक पढ़ा रहा हूँ कि मैं खत्मे नबूवत पे जान दे के जा रहा हूँ। मेरे खून का हर कतरा तेरी तौकीर बनेगी, मेरे गिरते हुए आंसू से तेरी तस्वीर बनेगी। लाम ले चलो लाम ले चलो बंद बंद मेरा, सोने साईं दा पलंग बनावणे नूं। ए लत्तां मेरियां दे करो चार पावे, ते बाह रख लो बाह बनावणे नूं। वाला मेरियां दा बाण वटो, चम रख लो सेज विछावणे नूं। अली हैदर शाह बाकी पिंजरा बचिया, ओ रख लो यार दे जाम पिलावणे नूं। असी की करना इस बदन मर जावणे नूं। इसलिए सच ये है, हक ये है, जान तभी तक जान है जब तक मदनी पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अपनी जान को लुटाया, पुर्जा पुर्जा करवाया, लेकिन खत्मे नबूवत का अलम जमीन पे नहीं आया। ये हुजूर के गुलाम हैं हबीब बिन ज़ैद। अब मैं इसी से मिला के कह दूं, जब जंगे यमामा लगी, खत्मे नबूवत की ज़ुल्हज के महीने में जंग लगी थी और मुसैलिमा कज़्ज़ाब हजरत वाशी के बरछे की ज़द में आया। उधर उसने बरछा ऐसे उठाया, इधर हजरत अबू दुजाना ने छलांग लगाई, इधर अब्दुल्ला बिन ज़ैद आया। तीन शिकारी थे, एक शिकार था। इन शिकारियों को मदनी से प्यार, इस लम्हे का इन तीनों को इंतजार था। उधर वहशी ने बरछा ऐसे ताक के तीर की तरह वगाया, उधर अबू दुजाना एक टांग कट चुकी थी। जानते हो ये अबू दुजाना कौन है? ये वही अबू दुजाना है कि जब मेरे हजूर ने एक दिन अपनी तलवार, ये भी ओहद का वाक़या है, अपनी तलवार मेरे नबी ने लहराई, फरमाया है कोई जना जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का हक अदा करे? है कोई तुम में? हजरत जुबैर आगे आए, सरकार ने फरमाया ठहर, बड़े बड़े आए। अब ये मस्कीन अबू दुजाना आया, ऐसी गरीबड़ा, कपड़े फटे हुए। इन्हें आख्या ए दसो तोड़ी तलवार दा हक की है? क्या हक के? मदीने आले सोने फरमाया कि जेड़ा इन्हों हाथ में पावे फिर शहबाज बन के चलावे,
حتیٰ کہ ادھے منہ وچ دند دند دندانا پہ جاوے کیا انج کوئی شہباز بڑے انہیں آکھیا سونیا سچائی تے تجربے دی محتاج میرا بھی اس میدان وچ راج ہے تے سونیا اے مینوں چاہتے پھر تک تماشا سرکار نے آکھیا غریب بڑا جیاں ادا حق بندا ہے واہ واہ اچیاں نال نبھیندا ہے ہر کوئی نیویاں نال نبھیندے تاں لجپال چھڈی سبحان اللہ لے پھڑ تلوار لے جا ذوالفقار ہن تلوار نبی دی ہاتھ وچ آئی او دے ٹور بدل گئے او دی ٹور بدل گئی پہلے آیا سی انج کر کے ہن حضور دی ہاتھ وچ تلوار آئی نا ہن انج اس مقام پر حضور نے دیکھا دیکھ کے فرمایا میرے رب کو اس طرح تکبر سے چلنا پسند نہیں ہے لیکن آج ابو دجانہ کو میرا رب بھی تک کے خوش ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن کتے آکڑ بھی رب نو پسند سبحان پر اللہ یار دے واسطے ہوئے تاں فرمایا میرے رب نو اج ایدی آکڑ تاکڑ بھی پسند پسند پہ لگ دیئے اب یہ نکلے نا ابو دجانہ انہوں نے سر پہ باندھ لیا وہ لال رومال انہوں آدھے نے ڈینجرس پوائنٹ خطرے دی علامت کہ ہن جیڑا نبی دا غدار آوے گا بچ کے نہیں جاوے گا ہائے ہائے کیا منظر تھا کہ تلوار چل رہی تھی بجلی کوند رہی تھی اور اچانک کفر کی ملکہ اس وقت بعد میں نہیں اس وقت کفر کی ملکہ جو پورے کفر کو ابھار رہی تھی نام جناب ہندا تھا این میدان کارزار میں ابو دجانہ کی تلوار کی زد میں آئی تلوار گرتی تو کفر کے پرخچے اڑ جاتے لیکن عورت تھی سالار کفار کی بیوی تھی اور تمام جتنے کافر لڑ رہے تھے سب کی یہ خالہ اس وقت آفت کی پرکالا سب سے آگے تھی لیکن تلوار ماری حضرت سیدنا ابو دجانہ نے عین بیچ میں آئی تو یاد آئی یہ تلوار ابو دجانہ تیری نہیں رحمت للعالمین کیا بات منزل بڑی عجب آ گئی یاد آئی آپ سمجھدار ہیں جب مجاہد کے ہاتھ سے تلوار گرتی ہے پھر بیچ میں رکتی نہیں کڑکتی بجلی بھی کبھی رکی نہیں رکتی یا سینہ پھٹے یا تلوار رکے دو ہی کام ہونے تھے لیکن جب یاد آیا کہ تلوار رحمت للعالمین کی ہے سینہ کا پھٹتا ہے تب پھٹ جائے لیکن یار کی تلوار پہ عورت کا خون نہ لگ جائے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ نبی کی تلوار ایک عورت کے خون سے رنگین ہوئی جب تلوار روک لی اور سانس لیا صحابہ نے کہا ظالم تو مر جاتا یہ تو نے کیا کیا جانے دینی تھی بجلی حضرت ابو دجانہ کے لفظ آپ نے کہا اکرامن لسیف رسول اللہ رسول کا احترام تو اس کا احترام ہے میں نے تو اپنی جان دے دی تھی تاکہ میرے رسول کی عزت پہ آنچ نہ یہ ابو دجانہ ہے میدان یمامہ میں اترا ختم نبوت کے مجاہدین میں لڑتے لڑتے بڑی تلوار ایک ٹانگ کٹ گئی آپ سارے سمجھدار ہو کبھی ایک ٹانگ سے بھی کوئی مجاہد میدان میں لڑا ہے صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے شہباز اڑ رہا ایک ٹانگ ہے اور ایک ٹانگ پہ تلوار چل رہی ہے اڑا اور مسیلمہ کے سر پہ پہنچا اس کی تلوار گری ادھر برچھا وحشی کا آیا ایک نوجوان تھا حسن کا مہپارا تھا عجیب اس کا نظارہ تھا اس کی ماں کا نام ام امارہ تھا
وہ بھی اسی منزل میں آیا، 3 بندے ایک کافر پہ پڑے، اس کو وہیں تہس نہس کر کے مٹی میں ملایا۔ جب نتیجہ آیا صدیق اکبر کو بتایا، خالد بن ولید کو بتایا، کس نے اس کافر کو مٹی میں ملایا؟ وحشی نے کہا برچھا میرا بھی آیا۔ دوسروں نے کہا ابو دجانہ نے بھی اپنا ایک ٹانگ پہ کام دکھایا، کہا ایک نوجوان بھی بیچ آیا۔ 3 نے کفر کو مکایا۔ لیکن ابھی جو بات کہہ رہا ہوں وہ آگے ہے کہ ابھی میدان یہ غبار بیٹھا نہ تھا کہ اچانک وہ عبداللہ نوجوان، عبداللہ جس کی تلوار مسلمہ پہ گری تھی، پلٹ کے پیچھے ہٹا، دیکھا ایک گھوڑا ہے اور گھوڑے پہ ایک سوار ہے، لیکن سوار جو شاہ سوار ہے اس کی الگ رفتار ہے۔ شک پڑا کہ یہ مرد نہیں کوئی عورت ہے، دور سے دیکھا یہ مرد نہیں گھوڑے پہ کوئی عورت ہے۔ عبداللہ آگے بڑھے، کیا مرد ختم ہو گئے مسلمانوں کے کہ ایک عورت میدان میں اتری؟ قریب جا کے کہا من انت، کون ہے تو؟ کیا مجبوری تھی اتنا لمبا سفر کر کے؟ او خاتون تو میدان جنگ میں اتری ہے، ہم مر گئے ہیں۔ بی بی نے چادر کے اندر سے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا، جوش نہ دکھا، ذرا تھم۔ اتنا ہلکی سی آواز پڑی، آخر دودھ جو اس کا پیا، اسی کی گود میں جو جیا تھا، چیخ نکل گئی، کہا انت امی، میری ماں، میں تیرے صدقے جان، تیرے بیٹے نے پہلے قربانی دی، اب ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں، تو میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا احد میں راج نہیں ہوا تھا، قسم اٹھائی تھی کہ ختم نبوت پہ کبھی حرف اٹھایا جائے گا، یہ بدن ام عمارہ کا کس کام آئے گا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ رویا، کہا ماں ہم جو ہیں، لیکن بیٹا اور ماں کا رشتہ آپ سمجھتے ہیں، جب غور کیا نا، ماں کا ایک ہاتھ نظر آئے دوسرا نظر نہ آئے۔ بیٹے نے کہا ماں چادر سے ایک ہاتھ ہلاتی ہے، دوسرا کدھر ہے؟ بجائے رونے کے بی بی مسکرا پڑی، فرمایا افسوس ہے کہ ایک ہی کام آیا ہے، ایک ہی کام آیا ہے، ختم نبوت کے میدان میں کٹایا ہے، لیکن دکھ نے پھر بھی ستایا ہے کہ اس ختم نبوت کے ڈاکو کو کسی اور نے مٹی میں ملایا ہے، مجھے یہ حصہ نصیب میں نہیں آیا ہے۔ بیٹے نے کہا ماں تجھے مبارک ہو، جس کو تو نے دودھ پلایا ہے اس نے بھی یہ کارنامہ انجام فرمایا ہے۔ تیرا جس بیٹے پہ سایہ ہے اس نے ختم نبوت کے ڈاکو کو مٹی میں ملایا۔ بی بی نے کہا پھر ایک بازو کیا دونوں کٹ جاتے، کلیجے پھٹ جاتے، میرے بچے نبی کی ختم نبوت پہ ڈٹ جاتے۔ اس لیے میں مبارک کیوں نہ دوں آپ؟ یہ فریضہ وہ ہے، آگ میں چھلانگیں لگا رہے، آگ میں چھلانگیں لگا رہے، کہاں کہاں سے جا رہے ہیں، میرے آقا اپنے بیٹوں کی جان عطا فرما رہے ہیں، لیکن ختم نبوت کے علم کو گرنے نہیں دیتے۔ تب سے لے کر اب تک امت نے پھر سستی نہیں دکھائی، کمزوری ہو جاتی ہے، ہر مسئلے پہ کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس مسئلے پہ امت کبھی کمزور